فرما دیں۔ بیگم مخلفہ سید محمد ہاشم، بیگم مخلفہ سید سعادت حسین، بیگم مخلفہ سید کاظم حسین، بیگم مخلفہ سید سعید حسن، بیگم مخلفہ سید اقبال حسین، بیگم مخلفہ سید محمد حسنین، بیگم مخلفہ سید غلام السیدین اور تمام اموات خلیفہ خاندان اپنے مرحومین کے لیے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے جمیع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے اور بالاخص ہمارے خانوادہ خلیفہ صاحبان کے تمام مرحومین کے لیے التماس سے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الرحمن مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
الاحیاء منہم والاموات تابع لہم بیننا و بینہم بالخیر انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی اللہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس ہے۔ عنوان گفتگو زیارت وارثہ ہے۔ میں تمہیدی گفتگو میں جو گزارشات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اسی زیارت وارثہ سے مربوط ہیں، اور ایک واسطے کے ساتھ کہ اصل زیارت کے حوالے سے جو اعتراض ہوتا ہے اس کے حوالے سے کچھ گزارشات کا عرض کی کہ آیا زیارت قبور پر جانا مطلقاً جائز ہے یا نہیں۔ اگر آپ اس طرف رجوع فرمائیں جو روایات ہیں تو کوئی ممانعت اس طرح کی موجود نہیں ہے، بلکہ روایات کی روشنی میں ہمیں تلقین اور تاکید کی گئی ہے کہ زیارت قبور کو جائیں۔ لیکن اگر خاص موارد دیکھے جائیں جو ہم زیارت کا ہمارے مکتب اہل بیت کے کلچر میں جو معنی اور مفہوم ہے وہ یہ زیارت قبور سے الگ ہے۔ وہ زیارت قبور پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ وہاں جا کر فاتحہ کی شکل میں، دعائے مغفرت کی شکل میں ان کے لیے کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ زیارت جو مکتب اہل بیت میں ائمہ معصومین کی نسبت یا سرکار دو عالم کی نسبت جو زیارت کا یہ کلچر اور یہ زیارت کا جو نقطۂ نظر مکتب اہل بیت میں موجود ہے، یہ وہاں جا کر ہم کچھ دے نہیں رہے ہوتے بلکہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی دوسری قبور پہ جائیں تو آپ دعا کی شکل میں، یہ ابھی میں نے آپ سے فاتحہ خوانی کا کہا مرحومین کے لیے، تو آپ کچھ دے رہے ہیں اسی تلاوت قرآن کی شکل میں، لیکن ائمہ معصومین کے حضور آپ کچھ دے نہیں رہے، ان سے سب کچھ لے رہے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ زیارت کا یہ معنی مکتب اہل بیت کے کلچر میں، یا فارسی میں کہتے ہیں فرہنگ زیارت، جو مکتب اہل بیت میں مطرح ہے، اس کا معنی اور مفہوم الگ ہے۔ وہ کیا معنی ہے؟ وہ زیارت کا معنی جو مکتب اہل بیت میں مطرح ہے وہ ایک انسان ساز معنی اور مفہوم رکھتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ ایک تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی امام معصوم کے حضور جانے کے بعد جو معنویت یا جو توجہ خدا کی طرف ان کے اس وجود اور اس قرب کے صدقے میں انسان کو عطا ہوتی ہے، وہ معنی اور مفہوم اس زیارت قبور سے الگ ہے۔ یعنی جملہ بدل دوں، دوسروں کی قبور پہ جانا مقام عبرت ہے کہ وہ آپ جب ان قبور پہ جاتے ہیں تو عبرت لیں کہ وہ یہاں ہیں تو آپ بھی آ رہے ہیں، توجہ فرمائیں گے۔ لیکن ائمہ معصومین کی قبور پہ جانا مقام عبرت نہیں ہے بلکہ درس ہے کہ کیسے مرو، کاش میری بات پہنچے، کیسے جینا ہے اور کیسے اس دنیا سے جانا ہے۔ یعنی ائمہ کی قبور پہ جانے کے بعد آپ کے لیے مقام عبرت نہیں ہے، مقام درس ہے کہ عزت کی زندگی اور عزت کی موت کا طریقہ کیا ہے۔ اور ائمہ معصومین میں پھر جب ہم زیارات کی وادی میں آتے ہیں تو زیارت سید الشہداء کا مقام ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔
इन तमहीदी जुमलों के बाद कल मैंने सिलसिले गुफ्तगू में ये अर्ज किया था कि जो दो तरह के एतराजात होते हैं वो ये है कि इन कबूर पे जाना जायज है या नहीं, एक, और दूसरा इनसे तवस्सुल करना, इन्हें वसीला बनाना, ये जायज है या नहीं। तो आज नजर कुरान ये तो साबित है कि खुदा हुक्म दे रहा है कि जब गुनाह करो और इस गुनाह पे पशेमान हो जाओ, नादिम हो जाओ। एक सलवात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज, ये मेरा ख्याल है ऊपर से चले जी। जब नादिम हो जाओ, पशेमान हो जाओ। देखिए ये कुरान मजीद में जो तौबा का माना और मफहूम है, उस तौबा के माना में जो लुग़वी माना है पलटना है। पलटना किसकी तरफ पलटना? वो शायद जिससे आप हट गए हैं, जिसे आप जुल्म कहते हैं, तजावुज कहते हैं, वो जो राह से हटे हैं, पलटने का नाम तौबा है। यानी जो अपनी जान पे जुल्म किया है, उस जुल्म की तलाफी का नाम तौबा है। और तौबा का माना और मफहूम अपने अंदर ये पशेमानी और नादम होना, ये पोशीदा है। किससे नादम होना? किसकी निस्बत नदामत का इजहार करना? खुदा की निस्बत। किस बात पर? इस बात पर कि खुदाया जो अजमत तूने हमें अता की, हम उस अजमत को उस तरह महफूज न रख सके जो तूने तकाजा किया है। इस एहसास के साथ अपनी असल की तरफ पलट आने का नाम तौबा है। बाज दोस्त पूछते हैं, नौजवान पूछते हैं, ये दोनों बातें इसी तनाजुर में अर्ज कर दूं और फिर कल के जो वादा किया था उस माना और मफहूम को थोड़ा वाजे करूं दरूद पाक के हवाले से, और हयात अइम्मा के सिलसिले में ही अर्ज करना है। लेकिन चूंकि जो जुमला आ गया तो इसलिए इसकी भी वजाहत करना। बाद नौजवान पूछते हैं कि ये जो तौबा कबूल हुई है, इसका हम कैसे एहसास करें कि ये तौबा कबूल हो गई? जो तौबा हमने की है कबूल हो गई। याद रखिए, तौबा की कबूलियत का एक माना यही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये तौबा मेरे हक में कबूल हुई है या नहीं, तो देखो आपका तकरारे गुनाह की निस्बत क्या ख्याल है। शायद जल्दी में जुमला कह दिया। यानी जिस गुनाह से तायब हुए हो, अब उस गुनाह की निस्बत जब रुजू करते हो तो कल्बी कैफियत क्या है? उस गुनाह की तरफ रगबत इख्तियार कर रहे हो या नफरत? अगर रगबत है तो तौबा कबूल नहीं हुई और हमने सच्चे दिल से वो तौबा की भी नहीं। बस जितनी उस गुनाह से नफरत होती जाए उतनी ही तौबा कबूल है कि इंसान दोबारा न पलटे उसी तरफ जिससे पलटा है। ये दोबारा पलटना यही खुदा के साथ मजाक है, यही शैतानी वसवसा है। एक बात, दूसरी शैतानी वसावस में से एक वसवसा जो ये है कि एक तो तौबा को ताखीर में डाल देता है। किस वसवसे के साथ? इस वसवसे के साथ कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, जब ज़ईफी में जाओगे तो ये कर लेना। मैं नौजवानों से ये बात कर रहा हूं, जब ज़ईफी में जाओगे आखिर उम्र में तो फिर नेकियां कर लेना। ये वसवसा शैतानी है और इसी के जरिए वो तौबा को ताखीर में डालता है। एक दूसरा जो खतरनाक पहलू है इससे भी ज्यादा, वो ये है कि शैतान का एक वसवसा ये भी होता है कि तेरे गुनाह की तौबा मुमकिन ही नहीं। तवज्जो फरमाए, यानी तुम्हें नाउमीद करता है, मायूस करता है। किसकी निस्बत? खुदा की निस्बत। ये नाउमीदी ये सिर्फ गुनाह नहीं रहता, बल्कि उलमा ने फरमाया ये कुफ्र है। क्यों कुफ्र है? इसलिए कि अल्लाह के सिफात में से एक सिफत तव्वाब है। तव्वाब, तौबा कबूल करने वाला। सिर्फ तौबा कबूल करने वाला नहीं, तव्वाब। वाव पर मुशद्दद है। क्यों कह रहा हूं?
کہ بار بار توبہ قبول کرنے والا. اور علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ خدا کے صفات عین ذات ہیں، عین ذات، بہت شکریہ، عین ذات ہیں، یعنی جیسے اس کی ذات محدود نہیں، اس کے صفات بھی محدود نہیں. جب بندہ یہ خیال کر لیتا ہے کہ میرے اس گناہ کی توبہ نہیں، تو اس کا معنی ہے کہ اس دائرہ توابیت سے اپنے آپ کو، اپنے گناہ کو بڑا سمجھ رہا ہے. تو اس سے تھوڑا ہی بڑا سمجھ رہا ہے، خدا سے بڑا سمجھ رہا ہے. یہ احساس بھی کفر ہے. لہذا خدا کی طرف پلٹنے کے لیے کسی وقت کا انتظار نہ کریں. میری باتوں پہ توجہ تو ہے نا بھئی؟ ایام محرم ہے، اور ایام محرم تو حر بنانے کے لیے ہے، اور توبہ کا حر سے بڑا مصداق کون ہوگا؟ میں نے جملہ جلدی میں شاید کہہ دیا. حر ایسے پلٹے ہیں کہ پھر پلٹ کے دیکھا بھی نہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ پلٹنے کے لیے اندر ایک ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، جرأت چاہیے. کس سے؟ دنیا کے ہر نام و نمود سے. میں جو بات کروں توجہ فرمائیں. بعض اوقات گناہ کا جو احساس ہوتا ہے وہ انسان کو جلدی پلٹا دیتا ہے. بعض اوقات گناہ کا احساس ہے لیکن ایک شے حائل ہو جاتی ہے اس گناہ کی توبہ کے درمیان. وہ کیا؟ وہ ہے انا، خود پرستی. انسان جانتا ہے میں نے فلاں شخص مومن کے بارے میں جو کہا غلط تھا، جانتا ہے، پہچان گیا، مان گیا غلط کہا ہے اپنے اندر سے، لیکن اب توبہ نہیں کر رہا. اس گناہ کی نسبت جو کیا اس کی مخالفت کر کے اب اس سے پلٹ نہیں رہا. کیوں؟ چونکہ انا حائل آ گئی. آپ جانتے ہیں بعض لوگ آپ سے بھی بات کریں تو کہتے ہیں فلاں بندہ ہمیں اچھا ہی نہیں لگتا، اور بغیر کسی سبب کے کہتے ہیں. کاش میری بات پہنچے. مجھے فلاں بندہ اچھا ہی نہیں لگتا، اور پوچھے کیوں؟ کہتے ہیں یہ معلوم نہیں. یاد رکھیں اگر کسی مومن کی نسبت آپ کے اندر یہ نفرت پیدا ہو جائے اور کوئی سبب شرعی بھی نہ ہو تو سمجھ لیں یہ شیطانی وسوسہ ہے. شیطان آپ کو مومن کی نسبت بدگمان کر کے آپ کی نیکیوں کو ضائع کروانا چاہتا ہے. تو توبہ کی راہ میں ایک رکاوٹ سب سے بڑی انا ہے، خود پرستی ہے، خود پسندی ہے. اس خود پرستی، خود پسندی کی دیوار کو توڑنے کا نام ہی توبہ ہے. اسی کا نام توبہ ہے، یہی پلٹنے کا نام توبہ ہے. اور پھر اس سے مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے کیا؟ جب انسان صاحب منصب ہو. اب منصب نے ایک طرف وہ فوائد رکھے ہیں لیکن اس منصب کے تقاضوں میں ظلم کر رہا ہے. تو اس منصب کو چھوڑنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ وہ حب منصب ہے نا. لو اگر آپ اس کیفیت کو درک کر لیں گے نا تو پھر سمجھیے گا حضرت حر نے کیا کیا ہے. شاید جملہ جلدی میں کہہ گیا. حضرت حر کی توبہ کا مقام کیا ہے؟ نہ منصب کی پرواہ کی، نہ لوگوں کی تانوں کی پرواہ کی کہ لوگ کیا کہیں گے، حر کیا کر رہے ہو، کسی کی پرواہ نہ کی. اسی لیے حسین نے کہا انت حر، تو حقیقی آزاد ہے. تیرا صرف نام حر نہیں، تیری ماں نے تیرا نام حقیقت میں حر رکھا، چونکہ تو ہر بندش سے آزاد ہو گیا. کس سے؟ جو انسان کو خدا تک پہنچنے سے روکتی ہے، تو اس سے آزاد ہو گیا. یہ آزادی اگر چاہیے، آزادی حقیقی معنی میں، حریت چاہیے، تو اس حریت کا امام ہے حسین. مت سمجھیں کہ ان زیارات کو پڑھنے اور زیارات پہ جانے کا کوئی اثر عملی نہیں. ایسا نہیں ہے، ہے، یہ اثر ہے، اور اس اثر کو جانے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ان شبہات کو دور کرنے کا مقصود و منظور یہی ہے کہ آپ سننے کے بعد کہیں دل میں نہ آئے کوئی آپ اس حوالے سے کوئی انسان یہ نہ سوچے یہ کیا ابس کام ہے کہ وہاں جا رہے ہو. یہ ابس کام نہیں ہے.
جن کے در پہ جا رہے ہو ان سے کچھ لینے جا رہے ہو، اور حقیقت میں وہ دیتے ہیں، اور ہم جو جاتے ہیں جاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ دے رہے ہیں، اور ان کی حیات کے قائل ہیں، حیات کے قائل ہیں، ان کے وسیلے کے قائل ہیں۔ توجہ رہے، میں بات غیر مربوط نہیں کر رہا، ان باتوں میں ایک آپ کے لیے پیغام ہے۔ خدا کی قسم ان زیارات پہ جاتے ہی اس لیے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مردوں کی قبروں پہ نہ جاؤ، وہ سچ کہتے ہیں، ہم مردوں کی قبروں پہ نہیں جاتے، ہم جنہیں مردہ سمجھتے ہیں ان کی قبر پہ جاتے ہی نہیں، جنہیں مردہ سمجھتے ہیں ان کی قبر پہ جاتے ہی نہیں۔ کوئی مردہ زندہ کے پاس بھی ہو تو نہیں جاتے، کوئی مردہ کہیں بھی ہو نہیں جاتے، ہم تو زندوں کے پاس جاتے ہیں۔ اب کسی کے پاس اگر زندہ نہیں ہے تو ہم پہ کیوں اعتراض کر رہا ہے؟ ہم جن کے در پہ جا رہے ہیں وہ زندہ ہیں، زندگی بانٹ رہے ہیں۔ لو میں جملہ بدل دیتا ہوں، خدا کی قسم میں نے جلدی میں جملہ کہہ دیا، میرا مولا حسین اور یہ ائمہ یہ زندہ نہیں، یہ خود زندگی ہے، یہ اصل حیات ہیں، یہ اصل حیات ہیں۔ اسے میرا خطیبانہ جملہ نہ سمجھنا۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کے دو جملے ہیں، دو جملے۔ اہل بیت عصمت و طہارت کی تعریف کرتے ہوئے مولا کائنات فرماتے ہیں یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں اہل بیت کو پہچانو، یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں ہم عیش العلم و موت الجہل، آل محمد علم کی حیات ہیں، عیش حیات ہیں، و موت الجہل اور جہالت کی موت ہے۔ کاش جملہ پہنچے۔ علم کی عیش یعنی زندگی، عربی میں عاشا یعیش ہو، اس کا معنی ہے زندگی عطا کرنے والا۔ توجہ رہے، امام امیر المومنین امام المتقین نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ اہل بیت علم کی زندگی ہے۔ نہیں، اس جملے کی عظمت ایسے سمجھیں گے۔ مولا کائنات کا دوسرا فرمائے کہ العلماء باقون ما بقی الدہر، علماء تب تک باقی ہیں جب تک یہ دہر، یہ زمانہ باقی ہے۔ توجہ، علماء باقی ہیں، علماء۔ اچھا، اگر میں آپ میں سے کسی دوست سے پوچھوں، یقیناً مجھے جواب نفی میں ہی ہوگا کہ وہ اپنے شجرے میں چوتھے پانچویں نسل میں اوپر جائے اور بغیر دیکھے کسی کا نام بتائے تو نہیں معلوم ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ تو غیر سادات کو تو بالکل معلوم نہیں ہوگا، اور معلوم ہو بھی تو چوتھی نسل میں کیا کہیں گے؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو اگر کسی سادات کو معلوم ہو بھی تو چند کو ہوگا نا، اکثر کو وہ دیکھیں گے کیا کہنا چاہتے۔ اچھا، آپ کو چوتھی نسل یعنی 200 سال 250 سال 300 سال پہلے چلے جائیں تو وہ جو اوپر جد تھا اس کا نام معلوم نہیں، لیکن اگر یہی کہوں شیخ یعقوب کلینی جنہوں نے کافی لکھی تو ذہن میں نام آ گیا۔ کاظمین جاتے ہیں، ان کی قبر مطہر وہاں ہے نا؟ بھئی تو بولیے تو صحیح، ایسا ہی ہے نا؟ علامہ ہلی کا نام لوں تو جو اہل علم ہیں ان کے لیے علامہ ہلی پوشیدہ ہے، ان کی شخصیت، ان کی اہمیت۔ اسی طرح علامہ امینی صاحب الغدیر جن کی نجف میں قبر ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ ان ذریعوں پر بھی جاتے ہیں تو ارد گرد آپ کو علماء کی قبور نظر آتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو اب ہمیں اپنے وہ اوپر جائیں تو ان کے نام یا قبور معلوم نہ بھی ہوں، ان علماء کی قبور زندہ ہیں، باقی ہیں۔ تو کیسے باقی ہیں؟ اگر وہ عام انسانوں کی طرح چلے جاتے تو ان کی قبور کا پتہ بھی نہ ہوتا۔ اب علامہ ہلی کا کسی سے رشتہ نہیں، وہ نسبی، لیکن پھر بھی ان کی قبر کا احترام ہے، ان کی قبر وہاں نجف میں بھی نمایاں ہے۔ کاش میری بات پہنچے۔ تو یہ جو علماء زندہ ہیں یہ کس کے وسیلے سے؟ علم کے۔ ایسا ہی ہے؟ لو، یہ فرق ہے علماء میں اور اہل بیت میں۔
ہر عالم زندہ ہے علم کے ساتھ، اور علم زندہ ہوتا ہے آل محمد کے ساتھ۔ ہر عالم زندہ ہے علم کے ساتھ، لیکن امام فرما رہے ہیں علم زندہ ہے ہمارے ساتھ۔ ہم علم کی حیات ہیں، علم کی، ہم علم کو وہ جلا دیتے ہیں، وہ زندگی دیتے ہیں، وہ مقام دیتے ہیں جو علم کا ہے۔ یہی تو فرق ہے علی کے اور غیروں میں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم۔ اب کیا کروں کہ بعض باتیں جب کر رہے ہوتے ہیں ممبر پہ آنے تک بھی وہ ذہن میں نہیں ہوتی ہیں، واللہ نہیں ذہن میں ہوتی، اس طرف کچھ توجہ بھی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات وہ بات کا ربط ہو جاتا ہے تو چھوڑنا مشکل اس لیے ہوتا ہے، ادھوری بات کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ میرے استاد محترم یہ جملے کا تکرار فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلماء نہیں کہا۔ اہل علم دوستو توجہ فرمائیں، میں جملے کی وضاحت اس قدر کروں کہ اس کی لطافت ختم ہو جائے، یہ آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ انا مدینۃ العلماء نہیں کہا، مدینۃ العلم کہا۔ میں علماء کا شہر نہیں، میں علم کا شہر ہوں، اصل علم کا شہر ہوں، اور علی اسی علم کے در ہیں، علم کے۔ تو اب سوچو وہ علم جو سرکار اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں اس میں کتنا علم ہوگا۔ آپ در کی عظمت کو بعد میں سمجھیں، در کے پاس کیا ہے یہ بعد میں سوچیں، پہلے یہ تو بتائیں شہر کیا ہے۔ امت سے کہہ رہا ہوں شہر کا فیصلہ کریں، اگر شہر کا فیصلہ ہو گیا پھر سرکار کی اس جملے کی معنویت سمجھ میں آئے گی کہ اسی شہر کے در علی ہے۔ گویا بتا رہے ہیں کہ جس ذریعے اور جس واسطے سے یہ علم مجھے عطا ہوا اسی واسطے سے علی کو عطا ہوا۔ کاش میری بات پہنچ، یعنی میری اور علی کے علم کی جہت صرف اتنی فرق رکھتی ہے، میں بلا واسطہ لے رہا ہوں اور علی بالواسطہ لے رہے ہیں، میں بلا واسطہ اس سے لے رہا ہوں اور علی میرے واسطے سے لے رہے ہیں، اور اب کتنا لے رہے ہیں یہ دنیا سوچے۔ لوگوں نے پوچھا تھا مولا کائنات سے آپ کو مصطفیٰ نے کتنا علم دیا؟ فرمایا میرے سامنے ایک در کھولا اور میں نے ایک سے 1000 کھول دیے۔ اللہ اکبر، میں نے ایک سے 1000 کھول دیے۔ اب آئیں اپنی گفتگو سے مربوط اس ساری تمہید کو کیسے کرتا ہوں، ایسے کروں گا۔ علم حیات ہے، علم کی حیات ائمہ ہے، زندگی دینے والے ائمہ ہیں، تو سوچو ائمہ کی حیات کا مقام و مرتبہ ہے کیا، کس مقام کی حیات ہے ان کے پاس۔ آئیں یہی بات سورہ احزاب کی اس آیہ میں موجود ہے جو کل عرض کی تھی کہ حیات نبی کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، منزلت کیا ہے۔ اس آیہ مجیدہ پہ صرف امت غور کرے، غور و فکر کرے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تحقیق اللہ اور ملائکہ سرکار پہ درود صلات بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ کل کے جملے ذہن میں ہے نا، تو گفتگو یہاں چونکہ کچھ دوستوں نے جیسے میں آیا اور میسج بھی کیے ہیں اور ویسے بھی کہا جی وہ بات مکمل ضرور کرنی ہے، اس لیے چونکہ آپ میں تشنگی تھی اس لیے یہ بات مکمل کر رہا ہوں، اور مجھے اس لیے بار بار یہ یاد رہی۔ ان اللہ وملائکتہ، تحقیق اللہ، یہی کافی تھا یا نہیں؟ خدا نے فرما دیا ملائکہ، ملائکہ بھی یصلون علی النبی، علی النبی، نبی کہا اور الف لام، یعنی اس سے مراد ہر نبی نہیں، صرف مصطفیٰ کی ذات۔
توجہ رہے گی میری بات پہ، تب بات آپ تک پہنچے۔ النبی یعنی خاص نبی، تو خاص نبی مصطفیٰ ہیں۔ کاش میری بات پہنچے، خدا مجھے یہ تاثیر دے دے۔ اگر نبی خاص ہے تو درود بھی عام نہیں، اس میں بھی خصوصیت ہونی چاہیے۔ وہ خصوصیت کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ابھی اس جملے پہ ہی ہم رکے ہوئے ہیں اور اسی کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اللہ اور ملائکہ نبی پر یصلون صلات بھیج رہے ہیں۔ اب صلات کا معنی درود کیا، صلوات کیا، لیکن اگلا جملہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی بھیجو درود۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تم بھی بھیجو نبی پر کیا؟ درود اور سلام۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہمیں حکم تو بعد میں ہے نا، پہلے تو اللہ بھیج رہا ہے، مومنین سے کہا گیا ہے۔ پہلے اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ اللہ کا درود کیا ہے، خدا کا درود، یہ لفظ درود کہہ رہا ہوں، صلات کیا ہے، خدا کا درود کیا ہے۔ یہ میں نے لفظ کیا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ایک غلط فہمی ہے جو ممبر سے عام طور پہ بیان ہو جاتی ہے۔ وہ کیا کہ ہم جلدی میں یہ لفظ کہتے ہیں کہ درود وہ عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے، تو اس معنی عبادت کہہ کے پھر کہنا اللہ شریک ہے، اس جملے کی اگرچہ جلدی میں کہہ دیا جاتا ہے لیکن یہ جملہ درست نہیں، چونکہ اللہ کس کی عبادت کرے گا؟ میری بات کو توجہ فرمانا، نئی بات ہے اس جہت سے، اور اس کو توجہ سے سنیں گے تو منفی پہلو نہیں نکلے گا۔ میں تصحیح کروں گا، یہ جملہ عام طور پہ کہا جاتا ہے نا ممبروں سے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ درود وہ عبادت ہے جس میں خدا بھی شامل ہے، شریک ہے۔ معذرت چاہتا ہوں، اس معنی میں، جس معنی میں ہم سمجھ بیٹھے، جیسے ہی کوئی کہتا ہے یہ جملہ تو آپ درود پڑھتے ہیں، اور پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہے یا یہ فکر کر رہا ہے یا اس کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ کا درود بھی یہی ہے جو میں نے اور آپ نے پڑھا، اللہم یہ متوجہ تو ہے نا میری بات کی طرف؟ متوجہ ہیں تو بات پہنچے گی، متوجہ رہیں گے تو بات پہنچے گی۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، اس جملے کی تصحیح کر دیتا ہوں، آئندہ سنیں تو میرے اور آپ کے ذہن میں یہ معنی نہ آئے، یہ معنی عبادت میں شریک، یہ معنی قطعاً نہ آئے۔ اللہ کا درود، اور میں نے آپ سے صرف اشارہ کیا اور آپ نے وہ درود پڑھ دیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اللہم صلی علی محمد و آل، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ۔ علماء اکرام سے پوچھ لیجئے گا، میں تو کہ یہ اللہم، علماء فرماتے ہیں یا اللہ ہے، اے اللہ ندا ہے دعا کی شکل میں، اے اللہ تو بھیج محمد اور ان کی آل پر کیا بھیج؟ درود، تو بھیج۔ تو اللہ کا درود بھی اگر یہی ہے تو اللہ کس اللہ سے کہے گا؟ بات نہیں پہنچی، جلدی میں بات کہہ گیا شاید۔ بھئی اگر یہی ترجمہ ہے اے اللہ، تو اللہ کا درود بھی اگر یہی ہے تو اللہ کس اللہ سے کہے گا کہ تو بھیج؟ ایک دوسرا، کیا خدا کی آپ کوئی اس طرح کی حیت کے نقل کفر نباشد کوئی مجسم حالت کے قائل ہیں؟ کوئی قولی درود ہے اللہ کا؟ بہت بڑی بات کہہ گیا جلدی میں۔ اللہ کا درود کوئی لسانی اور قولی ہے کہ وہ پڑھتا ہے؟ پھر خدا کا درود کیا ہے؟ وہ پڑھتا نہیں۔ توجہ رہے، وہ درود ایسے نہیں، ہم پڑھتے ہیں، اس کا درود پڑھنا نہیں۔ کیوں؟ اس کا قول ہی فعل ہے۔ توجہ رہے، میں جتنا کہتے ہیں تجسس پیدا کر رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ تو اللہ کا درود پھر کیا ہے؟ سوال، اور اس سوال کا جواب اپنی زبان سے نہیں، معصوم کی زبان سے۔
پوچھا گیا، بہت تمام معصومین کے فرامین مختلف زاویے سے میں نے دیکھے ہیں، اس لیے نام کسی معصوم کا نہیں لیتا۔ معصوم سے پوچھا گیا یہی سوال، ذہن میں آیا صحابی امام کے، اور کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، یہ آیا جو سورہ احزاب کی ہے، اس میں اللہ اور ملائکہ مصطفیٰ پہ درود بھیج رہے ہیں آپ کے جد پر، ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ کا درود بھی یہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا درود قولی نہیں، توجہ رہے۔ اور پھر کہا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کا فعل ہے، توجہ۔ تو پوچھا اللہ کا درود کیا ہے؟ امام نے فرمایا درود کے 3 معنی ہیں، 3۔ الصلاۃ من اللہ رحمہ، ومن الملائکۃ استغفار، ومن المؤمنین دعا۔ اللہ کا درود رحمت ہے، توجہ رہے، ملائکہ کا درود استغفار ہے، مومنین کا درود دعا ہے، توجہ ہے۔ اللہ کا درود پڑھنے کا پڑھنا نہیں، وہ فعل ہے، یعنی اللہ اپنے نبی پہ صلات بھیج رہا ہے، کیا معنی؟ رحمت بھیج رہا ہے۔ رحمت کا معنی اگر عرفاء کی اصطلاح میں کروں، جس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، جسے سمجھ میں آئے، اللہ کی رحمت بھیجنے کا معنی فیض نہیں، توجہ ہوئی؟ خدا کی رحمت کا نام وہ فیض ہے جو خدا مصطفیٰ پہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لے اب کل والے جملے کا معنی ذرا توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، سب ہمتن گوش ہیں، گفتگو اس زاویے اور اس رخ سے ہو رہی ہے کہ آپ سب کے چہرے مجھے بتا رہے ہیں کہ پوری توجہ ہے، لہذا میں آپ کی خاموشی سے پریشان نہیں ہوں، چونکہ متوجہ ہے اس لیے۔ لیکن اگر کوئی دوست میری گفتگو سنتے سنتے سوئے نہیں، اونگ آ جائے، اونگ آئے، اٹھے گا، تو جتنی دیر اونگ میں رہا اسے پتا ہے میں نے کیا کہا؟ نہیں نا؟ کیوں؟ چونکہ سن نہیں رہا، جب سن نہیں رہا تو سمجھ نہیں رہا۔ سوال، اللہ فیض دے رہا ہے، وہ دینے والے میں تو طاقت ہے، بتاؤ لینے والے میں قابلیت ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرمائیں، کوئی بات۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ بھئی لینے والے میں قابلیت ہے یا نہیں؟ اگر قابلیت نہ ہوتی تو دینے والا اعلان نہ کرتا۔ لو یہی کہہ رہا ہوں، خدا نے اپنی رحمت کو تسلسل کے ساتھ مصطفیٰ پہ بھیجنے کا اعلان کر کے بتا دیا، میں جیسے دے رہا ہوں یہ ویسے ہی لے رہا ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ گرمی کی اتنی شدت ہے، اتنی گرمی میں 4 مجلسیں روز ہیں، 300 کلومیٹر سفر ہے، تو گھڑی وہیں کھڑی ہے اور آپ بھی وہیں کھڑے ہیں، اور مجھے پتا چل رہا ہے کہ کیسے آگے بڑھنا ہے۔ توجہ فرمائیں گے؟ نہیں، مسئلہ مواد کا نہیں، مسئلہ ہمت کا ہے۔ اللہ، انشاءاللہ متوجہ ہیں۔ چلیں، حیات پیغمبر کی معنویت اور وسعت بتا رہا ہوں۔ بات تو ذہن میں ہے نا کہ ہم جن کے حضور جاتے ہیں مردہ تھوڑے ہی ہیں، ان کی زندگی کا اعلان خدا کر رہا ہے، خدا کر رہا ہے۔ الصلاۃ من اللہ رحمہ، معصوم نے فرمایا اللہ کی صلاۃ عمل ہے، فعل ہے، وہ رحمت ہے، وہ فیض ہے جو وجود مصطفیٰ پہ بھیج رہا ہے۔ کس کی شکل میں؟ اسی رحمت کا نام درود ہے۔
اب سمجھیں اور انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں آیت میں لفظ کیا تھا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ نبی پر درود بھیج رہے ہیں، اللہ اور ملائکہ، مومنو تم بھی بھیجو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پڑھا اللہم صلی علی محمد، یہی ہے توجہ، سوائق المحرقہ میں ایسے روایت ہے، پڑھا اور رک گئے، جیسے ہی رکے پیغمبر نے سنا، پیغمبر نے کہا لا تسلو علیہ صلاۃ بطرا، مجھ پر تم بریدہ درود نہ بھیجو۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، مجھ پر تم بریدہ درود نہ بھیجو۔ صحابہ حیران، یا رسول اللہ تم بریدہ درود کون سا ہے، کون سا ناقص درود ہے؟ فرمایا وہ جو مجھ پہ رک جائے۔ بہت بڑا جملہ ہے، جو مجھ پہ رک جائے۔ فرمایا آپ پہ رکنا ناقص ہے؟ فرمایا ہاں۔ کیوں؟ کیا ہے کامل درود؟ فرمایا ایسے پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لو میں نہیں کہہ رہا، سرکار نے کہا ہے، جو مجھ پہ رک جائے ناقص ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ فرمایا جو مجھ پہ رک جائے درود وہ ناقص ہے۔ یا رسول اللہ کامل درود کون سا ہے؟ فرمایا جس میں میری آل شامل ہو۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، جب درود بغیر آل کے کامل نہیں ہے تو دین کامل کیسے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ اللہ صلی۔ فرمایا مجھ پہ دم بریدہ درود نہ بھیجو، جو مجھ پہ رک جائے وہ دم بریدہ درود ہے، ناقص ہے، ناقص۔ یا سرکار فرما رہے ہیں نا مجھ پر دم بریدہ یعنی ناقص درود نہ بھیجو، اور مانا یہ فرمایا جو مجھ پہ رک جائے وہ ناقص ہے، اور ناقص درود وہاں پہنچتا ہی نہیں، لہذا تمہارا عمل ادا ہوتا ہی نہیں۔ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، چاہے کسی کو غصہ آئے، محسوس کرے، جو کہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہہ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں توجہ ہو رہی بھئی، یہ جو کہہ رہا ہے فائدہ نہیں۔ کیوں؟ ایک تو ناقص بھیج رہا ہے، دوسرا آل محمد سے بغض کا اظہار کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھ پہ دم بریدہ درود نہ، لیکن سوال تو باقی، الحمدللہ متوجہ ہیں۔ میں نام لے رہا ہوں شخصیت قائد اللہ جوادی عاملی، پروردگار ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں اس جملے کی معنویت سمجھیں۔ آیت میں لفظ تھا علن نبی، آگے نہیں ہے وآلہ، آیت میں تو نہیں ہے۔ جب صحابہ نے پڑھا تو آیت دیکھ کے ہی پڑھا نا، اللہ محمد پہ رک گئے، چونکہ آیت میں علن نبی تھا۔ سرکار نے فرمایا نہیں یہ ناقص ہے، تو کہتے ہیں خدا نے آیت میں کیوں نہ کہہ دیا وآلہ؟ کہتے ہیں اگر آیت میں لفظ آتا تو وہ آتا، اور لوگ اسی سے نتیجہ نکال لیتے کہ سرکار پہ درود اور ہے، آل پہ اور ہے۔ اللہ نے کہا علن نبی کہہ کے بتایا کہ دونوں پہ درود ایک ہے۔ اللہ دونوں پہ درود ایک ہے اور ایک طرح ہے۔ اچھا اب آئے اس آیت کا نتیجہ، اللہ کا درود من الصلاۃ من اللہ رحمہ، الصلاۃ من اللہ رحمہ ومن الملائکۃ استغفار۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ملائکہ کا درود استغفار ہے، توبہ طلب کر رہے ہیں۔ استغفار کا وسیع مفہوم ہے، صرف توبہ نہیں، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ ومن المؤمنین دعا، مومنین کا درود دعا ہے۔ اسی لیے یہ جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
یہ دعا ہے، دعا ہے، دعا۔ دعا کا کیا معنی ہے؟ اللہ کو پکارنا۔ دعا کا معنی مانگنا نہیں ہوتا، پکارنا ہوتا ہے۔ مانگنا اور ہے، پکارنا، مانگنا ہے طلب کرنا، طلب کرنا، دے، کچھ دے، یہ ہے مانگنا۔ دعا کیا ہے؟ مانگ نہیں رہے، پکار رہے ہو۔ کس کو؟ یہ بندہ محض، یہ فقر محض کے ساتھ، یہ احتیاج کے ساتھ، یہ محتاج جب غنی کو پکارے، اسی کا نام دعا ہے۔ کاش میرے جملے کی معنویت پہنچ جائے۔ روزے جمعہ ہے، ائمہ کی دعائیں پڑھیں، دعائے کمیل پڑھیں، اس میں آپ کو پکارنا ملے گا، مانگنا نہیں۔ کاش بات پہنچ جائے۔ امام نے پوری دعا میں نہیں کہا مجھے اولاد دے، مال دے، مجھے یہ دے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی مانگا جا، اسی سے ہی تو مانگو گے، ان کے وسیلے سے، لیکن بتا رہا ہوں دعا اس سے بلند ہے۔ اسی لیے شہید مطہری فرماتے ہیں ہماری اور ائمہ کی دعاؤں میں فرق کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہم دعا مانگتے ہی اس لیے کہ کچھ مل جائے، توجہ رہے، کچھ مل جائے، یعنی ہماری دعا اس لیے ہے کہ کچھ عطا ہو جائے، عطا ہو، جو ملے گا وہ عطا ہے نا۔ دعا، عطا، دو چیزیں ہیں۔ اسی لیے کسی عارف سے پوچھا گیا تھا، ایک ہے دعا، ایک ہے عطا، آپ کو کون سی شے پسند ہے؟ فرمایا وہی جو میرے ائمہ کو پسند ہے۔ محب اہل بیت، عارف ائمہ کہنے لگے مجھے وہی پسند ہے جو ائمہ کو پسند ہے۔ کہا ائمہ کو کیا پسند تھا؟ فرمایا تو نے کیا کہا ہے؟ دعا، عطا۔ توجہ رہے، انہوں نے کہا مجھے دعا پسند ہے عطا سے زیادہ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو شے عطا ہوتی ہے نظر اس کی طرف ہو جاتی ہے، دعا میں نظر ادھر ہے، عطا میں نظر ادھر ہے۔ سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا ہے۔ دعا میں نظر ادھر ہے جو دے رہا ہے، عطا میں نظر ادھر ہے جو مل گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ اپنی اپنی معرفت ہے کہ نظر کدھر رہے تو لطف آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ تو ہم ناقص ہے نا، ہم تو عطا کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ آل محمد کون ہے؟ جو دعا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب آئیں، یہ جو دعا ہے نا، یہ جو دعا، درود، یہ دعا اللہ نے ضمانت دی یا قبول شدہ ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا وظیفہ پوچھتے ہیں بعض لوگ، اور اچھی بات ہے، بعض لوگوں کو ایک ذوق ہوتا ہے، کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں چونکہ اس حوالے سے کوئی علم نہیں رکھتا، نہ ہی میری یہ وادی ہے اس عنوان سے، فرائض ہی ادا کر لیں وہی بہت ہوتے ہیں، لیکن عرض کر رہا ہوں جو بزرگوں سے سنا ہے کہ سب سے بڑا وظیفہ درود ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ درود ہے۔ اس سے ہی اللہ صلی علی محمد وآلہ، توجہ فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے، توجہ فرمائیں گے، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، سب سے بڑا یہی وظیفہ ہے، اللہ سے مانگو۔ اچھا اب آئیں، جو آج کی اس مجلس میں آپ تک بات پہنچانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے، اس آیت کے ضمن میں صحابی نے سوال کیا تو کہا یابن رسول اللہ، یہ درود جو ہمارا ہے آپ نے فرمایا دعا ہے۔ فرمایا ہاں، کیوں؟ فرمایا کہ بندہ دعا کر سکتا ہے، عطا نہیں۔ وہ بھی آل محمد کو کہنے لگے، امام فرمانے کہ تم ہمیں کیا عطا کر سکتے ہو، اس لیے اللہ سے مانگتے ہو، اے اللہ تو بھیج، کاش بات پہنچے، اے اللہ تو بھیج محمد اور ان کی آل پر رحمت۔ کیوں؟ بڑا پیارا جملہ ہے، معصوم نے فرمایا ہر کوئی وہی شے دے سکتا ہے جو اس کے پاس ہو۔ آئے ہائے، کہا خدا کے پاس دعا نہیں عطا ہے، بندے کے پاس عطا نہیں دعا ہے، کیونکہ خدا کس سے پکار کے مانگے گا، اس لیے بندے کو دعا عطا کی۔ خدا کے پاس عطا ہے، بندے کے پاس
दुआ है। तो अब ये सवाल तो हम सब का था जो सहाबी ने कर लिया। अगला सवाल, यबना रसूलिल्लाह, हमने दरूद पढ़ा, ऐ अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत भेज। अब माना आ गया कि दरूद का फायदा क्या, हयात का माना क्या, उनके दर पे जाने का फायदा क्या, ये हयात का अकीदा आ गया। तवज्जो फरमाएं, हमें क्या मिलता है। मासूम से जब ये सहाबी ने सवाल किया, आप पर दरूद पढ़ें, ऐ अल्लाह मोहम्मद और उनकी आल पर भेज, हमें क्या मिला, हमें क्या फायदा हुआ। जो बात कर रहा हूं रिवायत में है। मासूम ने फरमाया, इसका माना तुम्हें बताता नहीं, दिखाता हूं कि फायदा क्या है। मासूम ने हुक्म दिया, 2 ज़र्फ लाओ पानी के भर के। 2 ज़र्फ पानी के भरे हुए लाए गए। मासूम ने उसी को जिसने सवाल किया था कहा बैठो। बैठ के दूसरे सहाबी को हुक्म दिया, ये जो ज़र्फ पानी से पुर है इसके सर पे यूं रख दो, सीधा रखो। उस ज़र्फ को रखा गया। दूसरा ज़र्फ इमाम ने उठाया, उसी में उंडेल दिया। उंडेला तो सारा पानी नीचे गिरा। किस पर? इस पर। इमाम ने फरमाया, हम पे दरूद का यही फायदा है। बहुत शुक्रिया। हाय हाय हाय। हम पे बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। परवरदिगार आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मासूम ने फरमाया, हम पे दरूद का यही माना है। आसान माना कर दूं, ये जवानों के लिए जल्दी बात बाज़-औक़ात इसलिए वजाहत करता हूँ, इतनी वजाहत से जो बात करता हूँ मेरा मकसद बात सुनाना नहीं पहुंचाना होता है, इसलिए कर रहा हूँ। क्या मासूम ने फरमाया? मासूम ने फरमाया, वो जब हम पे ये फैज, रहमत है फैज, ये जब हम पे करता है तो हमारा ज़र्फ पुर है, हम के हमारे वसीले से ये फैज तुम्हें मिलता है। ये माना है दरूद का। और क्यों कहा गया उन पे भेजो? सबसे पहला ज़र्फ ऐसा होना चाहिए जो पाको पाकीज़ा हो। हाय हाय हाय। ताकि बाकी सब उसके वसीले से पाक होते रहे। ये माना है। आज मजलिस में ये माना भी ये बच्चे नौजवान ले जाएं। ये माना है जो बुजुर्गों ने राइज किया कि जब ये आयत पढ़ी जाती है, कौन सी? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैते व युतहिरकुम तत्हीरा। तो ये आयत सुनने के बाद आपने दरूद पढ़ा। क्यों? ताकि दुनिया को बताएं दरूद के हकीकी हकदार यही हैं। हाय हाय हाय। ये पाकीज़ा ज़र्फ, इनमें दरूद आता है, रहमत खुदावंदी आती है, और इस रहमत से हर कोई बेकदरे इस्तेदाद लेता है। ये माना है कि इन पे दर पे जाओ तो जिंदगी मिलती है। खुदा की कसम दुनिया तुम्हें मिटा देती अगर ये जिंदा ना होते। हाँ, 30 साल इस दौर की बात करो, माजी छोड़ें। 30 साल सद्दाम ने हुकूमत की, 30 साल मलऊन ने, और हर कौम, शिया सुन्नी सब कुर्द, सबको कत्लेआम किया, कत्लेआम किया। एक जुमला जल्दी में कह दूं, महसूस ना करना। सद्दाम के बारे में लोग कहते सुन्नी था, मादरत चाहता हूं, शिया कहते हैं। उसने शियों को भी, कुर्दों को भी, अहले सुन्नत को भी कत्ल किया। अच्छा, जवाब में अहले सुन्नत कहते हैं शाह ईरान शिया था, तो उसने ईरान में लोगों को मारा या नहीं? बोलिए ना। कत्ल किया। वो कहते हैं शिया था शाह ईरान, वो ईरानियों को मारता रहा। वो कहते हैं सद्दाम वो सुन्नी था, कहते हैं जी वो इराकियों को मारता रहा। लो, आज तालिब इल्म का ये जुमला ले जाए, चाहे आपको पसंद आए ना आए, मैं इस चीज का कायल ही नहीं। किसका? वो शिया था, वो सुन्नी। जालिम का कोई मजहब होता ही नहीं है।
بات تو میری پہنچ گئی ہے، خدا کرے جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں پہنچ جائے۔ توجہ ہے، ظالم کا کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں، وہ مذہب کا صرف سہارا لیتا ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم ظالم کی مخالفت اس کا مذہب دیکھ کے نہیں کرتے۔ ظالم پہ لعنت ہے چاہے کسی مذہب کا ہو۔ ایسے ہی ہے نا، حسین ابن علی نے ہمیں یہی دکھایا ہے، یہی بتایا ہے، میرے مولا علی نے ہمیں یہی دکھایا ہے اور بتایا ہے، کون للظالم خصما، ظالم کے دشمن رہنا مذہب دیکھے بغیر، اور وللمظلوم ہونا، مظلوم کے حامی بننا مذہب دیکھے بغیر۔ حسینیت یہی ہے، کبھی ظالم کے ساتھ نہ ہونا اور کبھی مظلوم کے خلاف، اس کے مذہب کے منکر رہو، مظلوم کا اگر کافر ہے تو ہم کافر تھوڑی ہو رہے ہیں، لیکن اس کی مظلومیت کی حمایت کرو، مذہب کی نہیں۔ ظالم کا کوئی مذہب نہیں، کوئی مذہب نہیں، اگر وہ مذہب کا قائل ہوتا تو ظالم کیوں ہوتا؟ اگر وہ دین کا قائل ہوتا تو صدام نے عرض کر رہا تھا 30 سال ظلم کیا، اور اب یہ تعصب، اب یہ ظلم، اور ہر دور کا ظالم ان مجالس سے عزاداری سے خوف زدہ رہتا ہے، ہر دور کا ظالم خوف زدہ رہتا ہے۔ میں اب تفصیل نہیں بیان کرتا، ایران کی تاریخ پڑھیں، چونکہ شیعہ ملک ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ جب تحریک عروج پہ تھی نا انقلاب کی، وہاں پر شاہ ایران کے حکم سے عزاداری بند کی گئی، بعض لوگوں کو ممبر پہ آنا وہ ممنوع الممبر تھے۔ یہ جو آج ہمیں بڑی شخصیات وہاں نظر آتی ہیں، ان کو مجلس پڑھنے کی اجازت شیعہ ملک میں۔ اس کا معنی کہ حسین ہر ظالم کو بے نقاب کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اور کوئی ظالم رہ کے حسین کو قبول کر ہی نہیں سکتا، اللہ اکبر۔ اب جو کہنا چاہ رہا ہوں، 30 سال چھوٹا عرصہ نہیں، 30 سال صدام نے کسی اس پر 30 لاکھ لوگ آ گئے، پہلا تھا لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، 30 لاکھ لوگ کربلا پہنچ گئے۔ اگلا جب 40 آیا 50 لاکھ۔ تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، 30 سال کا ظلم و جبر لوگوں کو حسین سے دور نہ کر سکا۔ نہیں، میں ان دنوں میں جب یہ ہٹا تو میں دبئی تھا، وہاں پر ایک میں نے عرض کیا تھا، البتہ وہاں کے مومنین تو بڑا خوف زدہ ہو گئے تھے، کہنے لگے کیا آپ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، اس کے بعد میں گیا بھی نہیں۔ توجہ فرمائیں گے جو بات کہہ رہا ہوں، میں نے وہاں یہ جملہ کہا تھا کہ ظالم کے 30 سال ایک طرف اور حسین کا ایک دن ایک طرف۔ یہ ہے حسین جو 61 ہجری سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک ہر ظالم کے ظلم کو بے نقاب کر کے ہر ظالم کو رسوا کر دیتا ہے، منفور کر دیتا ہے۔ یہ عزاداری ظلم سے نفرت سکھاتی ہے، مظلوم سے محبت دیتی ہے۔ انشاءاللہ موضوع گفتگو زیارت وارثہ ہے، اور انشاءاللہ کل کوشش کریں گے اس حوالے سے کچھ گزارشات کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا ان پہ درود ہے، اور درود کا معنی بتایا، معنی عرض کیا۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوبصورت لفظ کہا، کہنے لگا کیسے نمازی ہیں، نماز کو قتل کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ 2 محرم ماشاءاللہ یہاں ایک لاہور کے بہت اچھے اور پڑھے لکھے دوست چہرے نظر آتے ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ پروردگار آپ سب کی زحمات کو قبول فرمائے۔ 2 محرم میں نے کہا اور بعض دوستوں کا گریہ آ گیا، مسافر اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ 28 رجب کو حسین نانا اور ماں کو وداع کر کے مدینہ سے چلے، کس انداز سے چلے، کہنے لگے نانا میرے لیے
مدینہ چھوڑنا مشکل ہے، اس لیے نہیں کہ اس در و دیوار کو چھوڑنا مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں آپ ہیں، اس میں میری ماں ہے، میرے بھائی حسن ہیں۔ انسان جہاں پر رہتا ہے نا، اور اگر وہاں اس سے کچھ بزرگوں کے ساتھ اس کی عقیدت ہو تو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ کربلا جاتے ہیں تو جب آتے ہیں دل غم زدہ ہو جاتا ہے، حالانکہ گھر آ رہے ہیں۔ اگر آج میرے اور آپ کے لیے کربلا، مدینہ، نجف، کاظمین چھوڑنا مشکل ہے تو سوچیں حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ مدینہ سے مکہ آئے، روایات یہی ہے نا، شعبان میں مکہ پہنچ گئے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، 4 مہینہ اور 8 دن میرے مولا حسین مکے میں رہے۔ 8 ذی الحجہ کو حسین نے مکہ چھوڑا۔ شاید آپ متوجہ نہ ہو سکے، معذرت چاہتا ہوں، جلدی میں جملہ کہہ گیا۔ 8 ذی الحجہ کہہ رہا ہوں، حسین مکہ چھوڑے 8 ذی الحجہ۔ تو آپ کے ذہنوں میں سوال آنا چاہیے، مکہ، بیت اللہ، 8 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو تو حج ہے، اور وہ حج کے اعمال شروع ہو رہے ہیں، مناسک کے حج 8 ذی الحجہ سے، اور حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ کتنا مشکل ہوگا حسین کے لیے مکہ چھوڑنا۔ میں ایک تمثیلی مصائب پڑھا کرتا ہوں ہر سال، چاہتا ہوں آج بھی اسی سے ربط مصائب دوں۔ میرا مولا حسین مکے یعنی بیت اللہ کے سامنے آئے، بیت اللہ کو سلام کیا، اے بیت اللہ، اللہ کے گھر، تیری عظمتوں کو حسین جانتا ہے۔ کیوں؟ تجھے بنانے والا میرا جد ابراہیم، میرا جد اسماعیل، تجھے بتوں سے پاک کرنے والا میرا بابا علی، تجھے قبلہ بنانے والا میرا نانا۔ میں تیری عظمتوں کو جانتا ہوں، لیکن کیا کروں، میں تیرا حج کیے بغیر جا رہا ہوں۔ لیکن حسین وعدہ کرتا ہے، حج اسی لیے نہیں کر رہا کہ مقصد حج بچانا ہے۔ کہاں؟ کربلا۔ فرق اتنا ہے، 10 ذی الحجہ سے 10 محرم کا فاصلہ ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، 10 ذی الحجہ سے 10 محرم کا فاصلہ ہے۔ اور دیکھو کیسا ربط ہے حسین کے اس حج کے مقصد بچانے میں۔ کہا، اے کعبہ، بیت اللہ، تیرے حضور جو آ جائے وہ امن میں آ جاتا ہے، اسے کوئی اذیت نہیں دیتا، لیکن میں جب مقصد حج بچاؤں گا نا، میرے خیموں کو فرات سے ہٹا دیا جائے گا۔ اے بیت اللہ، جو تیرے حضور آئے جب حج کرتا ہے تو لوگ بڑھ بڑھ کے پانی دیتے ہیں، وہ کہیں بھی پیاس لگے تو پانی پی لیتا ہے، کسی کو کسی سے خوف نہیں ہوتا۔ لیکن میں جب کربلا میں مقصد حج بچاؤں گا، میری 4 سال کی بچی پیاسی ہوگی۔ کعبہ، تیرا مقصد حج بچانا ہے۔ تیرا احرام جب کرتے ہیں حاجی تو 7 دفعہ طواف کرتے ہیں۔ ہاں، میں بھی کربلا میں طواف کروں گا، مقصد طواف بچاؤں گا۔ فرق اتنا ہے، تیرا طواف کعبے کے گرد ہے، تیرے گرد ہے، لیکن میں جو طواف کو بچاؤں گا وہ کیا ہوگا؟ خیمے سے مقتل گا۔ کبھی حبیب پکاریں گے، کبھی حر پکاریں گے، کبھی مسلم ابن اوسجہ پکاریں گے، کبھی اکبر پکاریں گے، کبھی قاسم پکاریں گے۔ سلامت رہیں، اجرکم من اللہ۔ ایک جملہ بڑھاؤں، کہا کعبہ، کعبہ، تیری سعی بھی کی جاتی ہے تو 7 دفعہ حاجی صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتا ہے۔ ہاں، میں بھی 7 دفعہ یوں ہی چکر لگاؤں گا۔ فرق اتنا ہے، میری آغوش میں ایک ششباہا ہوگا۔ کعبہ، بیت اللہ، حج اکبر انجام دینے جا رہا ہوں، مقصد حج بچانے جا رہا ہوں۔ اے بیت اللہ، تیرے حج میں ایک مناسک حج مقام منا کی قربانی ہے۔
لیکن فرق ہے تیری قربانی جو دی جاتی ہے وہ جانور کی قربانی ہے. ہاں میں بھی کربلا کی مینا میں ایک قربانی دوں گا، وہ کسی جانور کی قربانی نہیں، بطول کا بیٹا ہوگا، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوگا، 70 قدموں پہ بہن ہوگی، پکار پکار کے کہے گی اجرکم من اللہ. فرق ہے تیری اور میری قربانی میں، فرق ہے. تیرے مقام منا پہ، بس زحمت ختم کر رہا ہوں، تیرے مقام منا پر جو قربانی دی جاتی ہے اس جانور کو پانی پلایا جاتا ہے تاکہ تیز چھری چلے تو اذیت نہ ہو. میں 3 دن کا پیاسا. بس آخری جملے اور آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں. کہا کعبہ تیرا حج جب 12 ذی الحجہ کو مکمل ہو جائے گا، حاجی اپنے اپنے وطن جاتے ہیں، لوگ استقبال کو آ جاتے ہیں، کوئی شربت پلاتا ہے، کوئی ہار پہناتا ہے، استقبال کرتا ہے. میرا حج 10ویں محرم کو ختم ہوگا تو شام غریب آ جائے گی. کوئی میرے حاجیوں کے در چھینے گا، کوئی چادریں چھینے گا، میرے حاجیوں کو قیدی بنا. شام اور کوفہ کا بازار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب. خدایا ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، اس کے صدقے میں امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمارا شمار امام کے منتظرین میں فرما. اللہم صلی علی ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین. میرے سے دا کعبہ مکے دے پاسے، میرے دل دا کعبہ کربلائے. میرے سے دا کعبہ مکے دے پاسے، میرے دل دا کعبہ کربلائے. میرے سے دا کعبہ مکے دے پاسے، میرے دل دا کعبہ کربلائے. میرے سے دا کعبہ مکے دے پاسے، میرے دل دا کعبہ کربلائے. میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے، میرے دل دا کعبہ کربلائے. مکے چے آوے زمزم پہ پیندن، مکے چے آوے زمزم پہ پیندن، تریڈی دا پیاسا کربلائے. میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے، میرے دل دا کعبہ کربلائے. میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے، میرے دل دا کعبہ کربلائے. میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے، میرے